پروگرام آتا ہے لاہور پوچھتا ہے، بہت جلد چھا جاتا ہے. جن شوز سے لاہور پوچھتا ہے اسٹیبلش ہوا تھا وہ شوز میں نے بائی ڈیزائن نہیں کیے. رکشے کے ساتھ میں گھسٹتا ہوا زمین پر جا رہا ہوں، وہ رکشہ بھگاتا جا رہا ہے اور پولیس اہلکار اس میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ بیسیکلی پولیس اہلکار تو نہیں، مجھے معاف کیجیے گا، وہ ایک شرابی بلا ہے. دیٹ واز دا مومنٹ جس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ وائی آئی ڈیڈ دیٹ. یہ عمران ارشد اپنی ٹیم ممبرس کو کھڑا کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ شراب اپنے ہاتھ میں رکھو. پولیس والوں سے لفٹ مانگتے ہیں اور ان کی بائک کے ساتھ شراب لٹکا کے بھاگ جاتا ہے اور میاں عمران ارشد پکڑ لیتا ہے. اس طرح کے خطرناک. طیب سلہڑی. ناظرین، آج کے ہمارے جو مہمان ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، دبنگ اور بے باک صحافی میاں عمران ارشد صاحب. آپ انہیں اکثر معاشرے کی برائیوں اور کرپشن کو جو ہے وہ ایکسپوز کرتے دیکھتے ہوں گے. بلا تاخیر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں. میاں صاحب بے حد شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کیسے مزاج ہیں؟ آل گڈ الحمدللہ. تمہید باندھے بغیر میں آپ سے پہلے پوچھوں گا کہ پہلے نمبر پہ صحافت اور پھر انویسٹیگیٹو جرنلزم، یہ کیسے؟ اچھا، یہ میں بار بار یہ چیز بتا چکا ہوں کہ اٹ از ناٹ بائی ڈیزائن. اس میں کوئی ایفرٹ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے میں نے کہا کہ میں نے بہت پاپڑ بیلے ہیں. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لائک اپنے کریئر کے 12-15 سال بعد لوگ انویسٹیگیٹو جرنلزم کی آئی کی طرف بھی جاتے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. دا ڈے ون جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو ہمارا کام ہی انویسٹیگیٹو جرنلزم سے اسٹارٹ ہوا تھا. نیوز پیپر کا دور تھا، نئی بات میڈیا گروپ لانچ ہوا تھا. صحیح. ڈگری میری کمپلیٹ ہوئی تھی، میرا رزلٹ ابھی باقی تھا. صحیح. تو ہماری ہائرنگ ہو گئی اور مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کے روئیں کی حفاظت فرمائے. نجم الحسن عارف صاحب میرے لیے بزرگوں کی طرح، اور اللہ ان کے بچوں سے بھی راضی ہو. ہی واز دا پرسن ہو میڈ می، اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اور انہوں نے مجھ سے بہت کام لیا. لائک جیسے کام لینے کا حق ہوتا ہے نا، لائک میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آج اپنے ایسوسیٹس سے آپ اس طرح کام لینے کی کوشش کریں گے تو وہ ریبیلیس ہو جائیں گے. تو ہی واز دا پرسن جس نے ہمیں اپنے گھر پہ کھانے بھی کھلائے اور ہمیں ہماری تکلیف میں ہمارا خیال بھی رکھا، ہمیں پروان چڑھانے میں بھی اپنا کردار ادا کیا. تو یہ تمام ایفرٹس ان کی وجہ سے تھیں. اور سیکنڈلی پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان صاحب، بیکاز ہی واز دا کی پرسن. تو دے آر دا ہیروز آف مائی لائف، جن کی وجہ سے میں انویسٹیگیٹو جرنلزم کی جانب آیا. اور لٹرلی ایک سٹوری کو ہم سے 5-7 دفعہ کروایا جاتا تھا اور اس کو پبلیکیشن میں جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جب تک اس کو فلاز اس کے تمام مائنس نہیں کر لیے جاتے تھے. ہمارے چہرے تھکے میں، ہم جتنے بھی اکتائے ہوئے، ڈزنٹ میٹر. نجم الحسن عارف واز دا پرسن جو بار بار، مجھے یاد ہے کہ وہ ہماری اسٹوری کو اس طرح بار بار واپس اڑا دیا کرتے. نو، گو بیک، دوبارہ جاؤ، یہ لیکن ہے اس میں، اس کو اوور کم کرو، اس کے بعد واپس آؤ. تو ہی از دا پرسن جس نے ہم پر محنت کی اور اللہ ان سے راضی. آپ کی شہرت کی طرف چلتے ہیں. ایک پروگرام آتا ہے لاہور پوچھتا ہے. جی بالکل. اور بہت جلد چھا جاتا ہے، جبکہ مارکیٹ میں اس سے پہلے بہت سے کرائم شوز، جن میں سے سید اقرار الحسن بہت بڑا نام ہے، وہ آلریڈی مارکیٹ میں تھے اور لوگ ان کو سن رہے تھے. ان کی ایک اپنی آڈینس تھی، لوگ ان کے پروگرام پسند کرتے تھے. اور لٹرلی میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یہ جس طرح معاشرے کی جو چیزیں ہیں، برائیاں ہیں اور چیزیں کرپشن کو ایکسپوز کرتے ہیں. اتنے میں میاں عمران ارشد آتے ہیں اور ایک اپنے انداز میں، ایک اپنے فارمیٹ کے ساتھ پروگرام شروع کرتے ہیں اور چھا جاتے ہیں. طیب، یہ ونس اگین اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کا اپنا رزق، اپنے معاملات رکھے ہوتے ہیں. اقرار الحسن صاحب میرے لیے بڑے بھائی کی طرح ہیں اور محترم ہیں. ان کی ان پٹ بہت زیادہ ہے. لیٹ می سے اٹ ویری کلیئرلی کہ میں اگر بخل سے کام نہ لوں، بخیل نہ ہوں، تو مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ اقرار الحسن از دا پرسن جس نے موت کو ایک بار نہیں بار بار اپنے ناک کے سامنے دیکھا ہے اور اس نے کوالٹی جرنلزم کی ہے. اور رہی بات لاہور پوچھتا ہے سے، اب تو پاکستان پوچھتا ہے تو کہانی آ گئی تو ہمارے سفر کی. تو وہ چڑیوں کا ایک غول جس ٹائم نکلتا ہے تو ہر چڑیا اپنے حصے کا دانہ لے کر آتی ہے شام کو. تو اٹ از سم تھنگ لائک دیٹ. ابھی ماشاء اللہ آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تو دیر از آلویز اے ٹائم. تو میں اس کو ونس اگین اپنا کریڈٹ نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ محض اللہ تعالیٰ کا کرم تھا. لائک جن شوز سے لاہور پوچھتا ہے اسٹیبلش ہوا تھا وہ شوز میں نے بائی ڈیزائن نہیں کیے تھے. میں لٹرلی، ہم ریکی پر ہیں اور اللہ تعالیٰ چیزیں ہمارے سامنے لے آتا ہے.
لائک ایسی چیزیں ہیں جو روٹین میں لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس پر بات کبھی نہیں کی جاتی. یہ درد وہ ہیں جو ہر شخص کے عمومی درد ہیں, بالکل, لیکن کبھی اس کو میڈیا سکرین پر نہیں لایا گیا. یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر ان کے بارے میں بات کریں گے تو ہمیں جلا دیا جائے گا. لیکن میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اوور ریٹ کر رہے ہوتے ہیں کئی چیزوں کو. تو اوور ریٹ ہوئے تھے ڈپارٹمنٹس, تو موقع ملا, اللہ تعالیٰ نے کرم کی, اور دعا یہ ہے کہ اس کا کوئی بہتر فائدہ بھی ہو. بیکاز اب تو بہت سارے لوگ ان چیزوں کو فالو کر رہے ہیں, اور ان کو فالو کرتے کرتے کئی دفعہ بہت ساری چیزوں میں آگے نکل جاتے ہیں جس کو میں شاید سپورٹ نہیں کرتا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ کسی کے چہرے پر لگی بدنمائی اس کو بتا رہے ہیں کہ یار صاف کر لے, تو ہمارا محکمہ ہے, ہمارا ادارہ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے مخالف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے محبت کرتے ہیں. تو بس وہ کوشش کی تھی, اللہ نے بھرم رکھ لیا, کرم کر دیا. کون سا ایسا پروگرام تھا جو, خیر پروگرام تو آپ کے ہٹ ہونا شروع ہو گئے, شکر اللہ تعالیٰ کا, عوام میں مقبولیت بھی تھی, ایسا شو جس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ کام جاری رکھنا ہے؟ جو ایک آپ نے بتایا کہ آپ کے سفر میں یہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ کام کروایا, بالکل, لیکن وہ کون سا ایسا پروگرام تھا جب آپ کو احساس ہوا کہ نہیں اب جو ہے یہی کام کرنا ہے, جس نے آپ کو اتنی سیٹسفیکشن دی اور آپ کو لگا کہ یار میں نے اپنا حق ادا کیا؟ یار میں آنیسٹلی بتاؤں لالا, میں آج تک حق ادا نہیں کر سکا. کوئی بھی یہ سمجھتا ہے نا کہ وہ حق ادا کر چکا ہے, تو جو ان پٹس ہمیں ہماری زندگیوں میں اس معاشرے نے اچھی پازیٹیو دے چکے ہیں, یا وطن عزیز دے چکا ہے, یا ہمارے پیرنٹس دے چکے ہیں, یا ہمارے ارد گرد موجود لوگ دے چکے ہیں, حق تو ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. ہم نے ایک جہد کی ہے, ایک کوشش کی ہے. جو پروگرام عام آدمی کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے نا کہ یار یہ تو میرا درد تھا, یہ تو میری تکلیف تھی. مثال کے طور پر اسے سڑک پر جاتے بدبختی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور دھونس کے ساتھ بنایا جاتا ہے. اور اگر اس شخص کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوتا ہے, وہ ٹھنڈی سانس لیتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے میرے مسئلے پہ بھی کسی نے گل کی تھی, وہ تمام چیزیں ہمارے لیے سیٹسفیکشن کے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے. شراب کا معاملہ ہے, اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یار میں بے گناہ تھا, مجھے شراب پی کر جوتے مار رہے تھے, تو جب شراب پینے والے شرابی بلے پکڑے جاتے ہیں, تو اگر اس آدمی کو اطمینان ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ ہوا تھا اور میں کوئی بات نہیں کر سکا, میں تو کسی کو بتا نہیں سکتا تھا, آج یہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں, تو ہمارے لیے وہ اطمینان کے لیے کافی ہے. صحیح, اس طرح یہ سفر چلتا رہا. الحمدللہ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سا ایسا پہلا پروگرام تھا جس کے بعد آپ خوف زدہ ہوئے ہوں کہ یار نہیں, اچھا غلط فیصلہ ہو خوف گیا؟ آ جائے, نہیں غلط فیصلہ والی بات شاید اس طرح سے نہیں ہے. ایک پروگرام چلے آپ کو بتاتا ہوں, جس میں آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ ایک رکشے کے ساتھ میں گھسٹتا ہوا زمین پر جا رہا ہوں, اور وہ رکشہ بھگاتا جا رہا ہے, اور پولیس اہلکار اس میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بیسیکلی پولیس اہلکار تو نہیں, مجھے معاف کیجیے گا, وہ ایک شرابی بلا ہے. شرابی بلا شراب گلے لگا کر بھاگ رہے ہیں, اور اس کی شراب بنیادی طور پر پکڑی گئی تھی. تو وہ میرے لیے ایک لائف اینڈ ڈیتھ کی سچویشن تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں اوور کم کروایا, اور اللہ نے ہمیں اپنی امان عطا فرمائی. دیٹ واز دا مومنٹ جس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ وائی آئی ڈیڈ دیٹ. تو میں آج بھی اس پوائنٹ پہ کو میں نے نہیں کیا تھا, مجھے نہیں پتا کہ میرا ہاتھ کیسے اس طرح گیا. کئی چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں نا ہوتی, ریفلیکسز, تو وہ ان میں سے ہی ایک ریفلیکس تھا کہ میرا ہاتھ رکشے کو پڑ گیا. ادروائز وہ بھاگ جاتا تو ہم پر پولیس, یہ کیمپین پولیس کے ان آفیشیل پیجز سے ہوئی تھی ہمارے خلاف, کہ میاں عمران ارشد اپنی ٹیم ممبرز کو کھڑا کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ شراب اپنے ہاتھ میں رکھو. پولیس والوں سے لفٹ مانگتے ہیں اور ان کی بائک کے ساتھ شراب لٹکا کے بھاگ جاتے ہیں, اور میاں عمران ارشد پکڑ لیتا ہے. تو یہ احمقانہ, وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹوپڈیٹیز ہیں, تو یہ ایک احمقانہ حرکت ہمارے خلاف کی گئی تھی. تو میں پھر یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرا وہ ہاتھ نہ پڑتا وہاں پر, اور وہ رکشہ نکل جاتا, پولیس اہلکار بھاگ جاتا, تو یہ چیزیں ہمارے خلاف اسٹیبلش ہو سکتی تھیں, ہم پر پرچے ہو سکتے تھے, ہمیں جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جا سکتا تھا. تو پھر میں کیسے نہ کہوں کہ وہی ذات کافی ہے ہم سب کے لیے, اور اسی نے ہمیں کرم کیا ہم پہ. جب اس طرح کے خطرناک پروگرام کرتے ہیں تو طاقتور حلقوں کی جانب سے کوئی دھمکیاں, تھریٹس, سب کچھ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ جتنے نام نہاد طاقتور ہیں نا, یہ بہت چھوٹے اور بہت کمزور ہیں. لیٹ می سے اٹ ویری کلیئرلی, دوبارہ کہتا ہوں کہ یہ جتنے نام نہاد سو کالڈ طاقتور ہیں, یہ بہت چھوٹے ہیں, ظرف کے بھی اور جگرے کے بھی, بہت چھوٹے ہیں.
صرف ان کا ایک وہ پنجابی کے اندر پھوپھاں بنی ہوئی ہے، تو بنی ہوئی ہے تو رہنے دیں. رہی بات کہ آپ اگر حق پر کھڑے ہوئے تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت دیتا کہاں سے ہے. ہم لوگ نہیں امیجن. آپ کو یاد ہے کہ اللہ کے نبی کی دعاؤں میں یہ دعا ہے کہ اللہ دشمنوں کے سینوں پر ہمارا خوف طاری کرتے ہیں. تو یہ رب نے خوف طاری کیا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ اندر سے سب کو پتہ ہے، مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ وچوں سے کڈے کوڑے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ اندر سے کتنے کوڑے ہیں. ایک بندہ شرابی بلا ہے، ایک بندہ منشیات کا دھندا چلاتا ہے، ریکٹ چلاتا ہے، بھائی وہ کیسے باضمیر ہو سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے رات کو سوتے ہوئے اس کا ضمیر اس کو بتاتا ہے کہ کل مویا کیا پیا کرنا ہے، کل تیرا پتر مرسے، کل تیرا پوترا ذلیل ہوئے گا، کل تیری دھی سڑکاں تے رولے گی. اس کو پتہ ہے، بٹ وہ جو ایک لسٹ ہے وہ اس میں پھنسا ہوا ہے. تو لعنت ملامت تو ہر رات اس کو اس کا ضمیر کرتا ہے. تو جب اس کو نظر آتا ہے کہ سماج میں بھی اب بے بھرمی ہونے لگی ہے تو وہ آپ کو بہت کمزور، کئی دفعہ کمزوری میں بھی حملہ کیا. اچھا، کئی دفعہ آپ لوگ پھنس بھی جاتے ہیں. جیسے میں نے ایک دو پروگرام اگر میں کوٹ کروں، کئی دفعہ پھنسے تھانے میں شاید آپ گئے ہیں تو غالباً انہوں نے دروازے بند کر لیے ہیں، بند کر لیے. ایسی صورتحال میں سر بھی پاڑے نا ساڑھے. بالکل ایسی صورتحال کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور پھر کیا اینڈ کنکلوژن کیا نکلتا ہے؟ یہ گو ود دا فلو کا معاملہ ہوتا ہے. اوکے. اچھا، دو رستے ہوتے ہیں. جب آپ نے ظالم کو پکڑنے کے لیے نکلیں اور آپ اللہ سے مدد مانگ کے نکلیں تو پھر یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جس ٹائم ظالم سامنے آیا اور وہ اپنا قہر دکھانے کی کوشش کرے تو آپ جوتے بغل میں ڈال کے تو بھاگنا شروع کر دیں. تو یہ تو ویسے ہی اللہ پر توکل کے خلاف ہے. تو واحد رستہ یہی ہے کہ یو ہیو ٹو فیس. تو پھر جہاں تقدیر اور جہاں اللہ آپ کو لے جائے تو پھر ادھر جانا پڑتا ہے. تو وہ بڑا غفور الرحیم ہے. وہی جب تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، تاریک رستے ہوتے ہیں اور نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہوتا تو وہ ہمیں باعزت طریقے سے ہمارے لیے ایک سرنگ کھولتا ہے، ایک رستہ کھولتا ہے جہاں سے ہم بڑے تحمل کے ساتھ محفوظ مقام تک پہنچتے ہیں. اور اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ بدبخت پورے معاشرے کے سامنے عیاں ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی غیرت مند ذمہ دار بیٹھا ہو، اچھی ماں کا تربیت یافتہ، تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں اس کو آسانی ہو جاتی ہے. پریشر میں آ کے کبھی پروگرام جو ہے وہ ایسا ہوا ہو کہ آپ نے آن ایئر نہ جانے دیا ہو یا حقائق چھپا دیے ہوں؟ حقائق چھپانے والی کہانی تو اللہ کا شکر ہے کوئی نہیں. پروگرامز بے تحاشا رکے ہیں. اوکے. آن ایئر نہیں ہوئے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پروگرامز رکے ہیں لیکن الحمدللہ ناؤ وی ہیو گاٹ آور اون ڈیجیٹل میڈیا. تو جو ادھر رکتا ہے وہ ادھر چل جاتا ہے. ہاں تو وہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ میں دونوں چیزوں کو ہم اکٹھا لینے کی کوشش، چلنے کی کوشش کریں. اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ دس از دا سروائیول کی. تو اس کی کو اگر ہم گما دیں گے تو ہم خطا کھا سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ حقائق چھپانے والی کہانی شاید نہیں ہو پاتی، جلد یا بعد دیر چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. میاں عمران ارشد ان چند صحافیوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، نام دیا. الحمدللہ. اس کے بعد ہر دوسرا بندہ اٹھتا ہے، مائک اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں صحافی ہوں، میں کرائم رپورٹر ہوں. اور آپ سے انسپائرڈ ہو کے بہت سے صحافی ایسے ہیں پولیس والوں کو روکنے لگتے ہیں اور کرائم رپورٹنگ جو ہے وہ جاری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کام سے جو ہے معاشرے میں بہتری آ رہی ہے؟ کیا آج کی کرائم رپورٹنگ سے جو ہے وہ کوئی سوسائٹی کے لیے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں؟ اچھا، اٹ از آل اباؤٹ انٹینشن. اف یور انٹینشن از ٹو برنگ چینج تو یو آر آن دا پازیٹیو سائڈ. اف یور انٹینشن از ٹو گو ود دا ویوز دین یو آر آن دا نیگیٹو سائڈ. یہ بہت کلیئر چیزیں ہیں اور یہ چیزیں یہاں اور یہاں سے چلتی ہیں. اور میں اس پر بڑا میرا ایمان کی حد تک یقین ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ جہد کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے کہ اگر کہیں شیطان ہم پر حاوی آ جائے، ہماری جہد، ہماری کوشش ایک بہتر معاشرے کے لیے ہے جس میں ظالم مظلوم پر ظلم کرنے سے پہلے قانون کو سمجھے اور دیکھے اور اس کے دل میں خوف خدا ہے. ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم پولیس اہلکاروں کو، ذمہ داران کو اور بڑے بڑے افسران کو اس چیز کا ادراک کروا سکیں کہ یو آر اسٹیٹ امپلائز. آپ عوام کے ملازم ہیں. آپ گورے کے چھوڑے ہوئے وہ افسر شاہی والا معاملہ جو ہے آپ وہ نہیں ہیں.
گورا جا چکا ہوا ہے, 47 میں گورا چلا گیا تھا. ناؤ یو آر ڈیلنگ ود یور اون پبلک, آپ اپنے نوکروں کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہے ہیں. بالکل. تو سماج کے ساتھ ڈیل کرتے وقت اس چیز کا ادراک کریں کہ آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں وہ اس معاشرے کو محفوظ بنانے کی ہے, نہ کہ گورے کے رٹ کو مینٹین کرنے کی ہے. چونکہ ان کی تربیت میں یہ بنیادی طور پر اس چیز کو میک شور کیا جاتا ہے کہ وہ افسر شاہی کے ان رویوں کو لے کر چلیں جس سے عام آدمی ان کو چھوٹا نظر آئے. تو ہماری کوشش تھی کہ ہم ان کو ریکال کروائیں کہ نہیں بھائی آپ ملازم ہیں, یہ لوگ آپ کے ملازم نہیں ہیں. رہی بات دوسرے صحافیوں کی, تو بھائی میں نے کسی کے دل میں چھپ کر نہیں دیکھا, نہ گھس کر دیکھا ہے. ہو سکتا ہے کسی کی کاز مجھ سے بھی بہت بڑی ہو سکتا ہے کسی کی کاز بہت بڑی اور ہو سکتا ہے کسی کی بڑی نہ ہو. میں اسی سے ایک سوال کروں گا کہ آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ریٹنگ اور ویوز کے چکر میں جو ہے وہ آج صحافت کا جو ہے معیار گر چکا ہے؟ ہاں, اداروں نے خود گرایا ہے, آرگنائزیشنز نے گرایا. آپ یہاں پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ بیکاز آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھی جاتی ہے. اگر آپ کی پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی جائے گی تو آپ نہیں کر رہے ہوں گے. بالکل. تو آپ سے ڈیمانڈ کیا ہے, مجھ سے ڈیمانڈ آرگنائزیشنز کی کیا ہوتی ہے, زید بکر سے کیا ڈیمانڈ ہوتی ہے؟ بالکل. come up with the views and the revenue. بالکل. یہ ایک bloody shit ہے, with your apology, pardon my word, it is bloody shit. کیوں؟ کیونکہ news was not a business, but now news is a business. Yes. So if news is a business, we need to cope up with this. دیکھیں آپ ریاست کی بات کرتے ہیں, ریاست کس بنیاد پر اشتہارات دیتی ہے؟ ریٹنگ. تو اگر ریاست ماں ہوتے ہوئے ریٹنگ پر اشتہار دیتی ہے اور اس کے لیے برابری نہیں ہے تو پھر بھائی معاف کر دیں, پھر ہم نے کٹا تو خود کنویں میں پھینکا ہوا ہے. بالکل ایسے, ویسے تو گدھا پھینکا ہوا ہے, میں نے محبت میں کٹا کہہ دیا. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا میاں صاحب مجھے بتائیں کہ یہ چھاپے, یہ سارا معاملہ, آپ نے ایک چیز آپ نے بھی یقیناً اس سوال کو فیس کیا ہوگا کہ جب آپ کسی کی کرپشن کو ایکسپوز کرتے ہیں یا کہیں جو ہے وہ کہہ لیں کہ چھاپا مارتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں اگلے بندے کا ایک سوال ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے بینگ اے جرنلسٹ. تو یہ سوال کیا جائز ہے؟ بالکل اور جائز. اس سوال کا جواب کیا ہے؟ جواب بھی بہت جائز ہے. اچھا مزے کی بات یہ کہ وی ڈونٹ نو دا لا, دیٹس وائی کہ ہم اس سوال میں پھنس جاتے ہیں. کہندا جی تانوں کنے بھیجیا جی, تسی کون ہوندے ہو؟ کہندا جی ہاں جی میں جی صافی جی میں جی وہ جی میں جی بات اسی طرح ہی ہے. بھائی مسئلہ سادہ سا ہے کہ قانون آپ کو, مجھے, ان صاحب کو, باہر سائیکل پہ جانے والے یا گدھا گاڑی پہ جانے والے کسی ایک انڈیویجول کو بھی یہ کمانڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے یا آپ کے سامنے ایویڈنٹ ہے کہ کوئی بدبختی پھیلا کر سماج کے لیے اذیت کا یا بڑے نقصان کا سبب بن سکتا ہے, تو اٹ از یور ریسپانسبلٹی کہ آپ اس کو روک کر رکھیں, ہولڈ کریں تا وقت کہ ریاستی ادارے نہ آ جائیں. تو یہی تو ہم کرتے ہیں بھائی, اور کیا کرتے ہیں؟ بالکل ایسے. اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ کیا ہم نے کسی کو خود سزائیں سنانی شروع کر دی؟ نعوذ باللہ. بھائی ہم تو ریاست کو کہتے ہیں کہ جناب یہ کلمویات تباہی پھیری جا رہی ہے, منشیات کے ریکٹس چل رہے ہیں. سر پہلی دفعہ 2018 میں ہم نے کام شروع کیا تھا, الحمدللہ آج پنجاب میں یہ بات کی جاتی ہے, علل اعلان اس بات کو پولیس کے ڈی پی اوز بھی مانتے ہیں کہ ریکٹس چلانے والے پولیس ملازمین ہیں. ایسے ہی. اور وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ اے ایس ایچ او, آپ نے پورے علاقے دی اماں کہہ لو, ابا کہہ لو, جو بھی کہہ لو, اس کو پتہ ہے کہاں کیا ہو رہا ہے. اور اگر یہ نہیں روک سکتا, پچھلے دنوں میں نے قصور کے ڈی پی او کا ایک دیکھا, وہ اپنی تمام افسران کو بلا کر تو بتا رہے ہیں یو ہیو گاٹ 24 آورز, 24 گھنٹے میں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے علاقہ تھانہ میں کوئی منشیات فروش نہیں رہا ہے, اور اگر ہے آپ مجھے ریٹن بیان الفی دیں گے. اب یعنی ان کو پتہ ہے کہ they are the people who are doing all these things. تو اب مجھے بتائیں کہ کیا یہ ان پٹ انہیلدی تھی؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمیں کریڈٹ دیا جائے, کریڈٹ کا میں بھوکا نہیں ہوں, اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہوا ہے. واٹ آئی بلیو کہ بھائی کیا یہ ڈسکشن ہونا شروع ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی. اب کیا اس چیز پر بات کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی کہ جی وارڈن اور پولیس ملازم کا بھی چالان ہونا چاہیے؟ بالکل.
کیا یہ بات کی جاتی ہے؟ نہیں کہ امپلیمنٹیشن کتنی زیادہ ہے یہ ایک علیحدہ سوال ہے. اویئرنیس آ گئی ہے, بات ہو رہی ہے نا, ڈسکشن ہو رہی ہے, بات awareness شروع آ ہو ہے. گئی, سمجھو 5 سالوں میں مسئلہ حل ہو جائے گا. بالکل سر آج پولیس فوراً چھپتی ہے کہ نہیں چھپتی کہ جی سیف سٹی اس چیز سے تعلق نہیں رکھتی کہ جی وردی پہنی یا نہیں پہنی, وہ چلان کرتی ہے. بالکل ایسی ہے, ایچ لانس جیسے آ گئے ہیں اب تو پولیس والے ہیلمٹ پہننا گیٹنگ شروع مائی ہو گئے. پوائنٹ یس سر, تھینک یو ویری مچ. میں یہ میرے لیے, میں جس دن اللہ میری زندگی جان مال کی حفاظت کرے گا اور بوڑھا ہو جاتا ہوں اور میں اس پروفیشن میں نہیں ہوں, تو میرے لیے بہت اطمینان کی چیز ہوگی کہ میں اپنے ہاتھوں کی پورے گن کر یہ جو ان پٹس ہم نے دی ہیں اللہ کی مدد سے ہوئی ہیں, تو میرا بڑھاپا سکون سے گزارنے کے لیے کافی ہے. مجھے اطمینان, دیکھیں انر سیٹسفیکشن کے لیے بہت ضروری ہے. بالکل. تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, ہو رہا ہے, چیزیں ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. اپنے کریئر میں آپ نے بہت سے کیسز اس طرح سے دیکھے ہوں گے, بہت سی چیزیں آپ نے ایکسپوز کی, معاشرے کی برائیاں اور لوگوں کی کرپشن. کوئی چیدہ کوئی ایسے واقعات جو آپ کو ہمیشہ یاد رہتے ہوں یا جسے آپ کوٹ کرنا چاہیں؟ میں بالکل کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک صاحب تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسائز نے نئی کیمپین شروع کی تھی, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے. یہ پروگرام بائی دا وے ہمارا نہیں چل سکا تھا. اوکے. اسی وجہ سے میں یہ بتا بھی رہا ہوں, کیونکہ میں اس معاملے میں تو وہ میری سچویشن ہے کہ میں درخت کو بھی جپھی ڈال کے کہوں گا نا, ملوں گا نا تو اس کو بھی جپھی ڈال کے کہوں گا کہ وہ بھائی ظالم جے. لائک یہ میرا پروگرام رکا تھا, تو یو کین انڈرسٹینڈ مائی پین. ہوا یہ تھا کہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے ایک کیمپین شروع کی جس میں معززین کو روکا جاتا تھا سڑکوں پر, ایون کرکٹرز کو بھی اور اس ملک کے سٹارز کو بھی, اور ان کا وہاں پر تماشا لگایا جاتا تھا. تماشا کس بحاف پر لگایا جاتا تھا کہ یہ ٹیکس پیئرز, انہوں نے اپنی گاڑیوں کے ٹیکسز میں کچھ اوپر نیچے ٹوکن چوکن میں ڈیلے ہے. لیگلی ٹھیک ہے, لیکن وٹ دے ور ڈوئنگ, جس پر ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو کون ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں, بھائی ویڈیوز بنواتے تھے اور ویڈیوز بنوا کر اس شرط پر ان کو جانے دیتے تھے کہ پہلے ویڈیو بناؤ, کہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, تو میں ایکسائز بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور یہ سب کام کر رہے تھے. ایک آصف صاحب نام تھا ان کا, غالباً وہ ابھی وہ ڈسمس ہاں جی, وہ آصف صاحب تھے, ان کو ٹام اینڈ جیری کھیلنے کا بہت شوق تھا. سسپینڈ ہو چکے ہیں میرے خیال سے. وہ صاحب جو ہیں, ہی واز اے بلو آئیڈ چائلڈ آف مینی پیپل. دا ریزن بیہائنڈ کہ وہ صاحب جو ہیں بہت سارے لوگوں کے, جن کے اللہ نے پردے رکھے ہوئے, ان کے جائز ناجائز معاملات کو رائٹلی اور رانگلی بس اللہ انہیں ہدایت دے. یعنی انہوں نے کہنے نے نا کہ اپنی طاقت کا دبا کر استعمال کیا ہوا تھا. ہم نے ریکی کی کہ یار چراغ تلے اندھیرا تو نہیں ہے. تو وی کیم ٹو اے پوائنٹ کہ جو گاڑی خود وہ استعمال کرتے تھے, دا بلیک گرینڈی واز ود اے فیک نمبر پلیٹ, جو کہ سرکار کی جعلی نمبر پلیٹ تھی. اور اس وقت کی اطلاعات کے مطابق وہ نمبر ایک سول جج کو جاری کیا گیا تھا. گیٹنگ مائی پوائنٹ؟ اٹ از واٹ دا رuthless یوز آف پاور. اب ہمیں جب پتا چلا تو یہ بھی پتا چلا کہ ہی واز ناٹ ایون ڈائریکٹر. ان کے پاس ڈائریکٹر کا ڈیزگنیشن ہی نہیں تھا, بٹ ہی واز پریکٹسنگ دیٹ ڈیزگنیشن because he was a blue-eyed child of someone. And someone with a great power. تو پھر فرعون کی بھی طاقت کبھی نہیں. آپ نے اضافہ کر دیا. میں وہی بتا رہا ہوں. ہوتا سے پہلے میں ڈائریکٹری سمجھ رہا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں. ان سے ملاقات. اب وہ بھائی صاحب جو ہیں, انہوں نے لوگوں کی عزتیں جو ہیں وہ سڑکوں پر نیلام کی ہوئی تھیں. تو پھر جب ہم نے انہیں پکڑا, ہم نے ان کے ساتھ کیا کہ ہم نے ان کے ساتھ ایک شو کیا, ایک پروگرام ریکارڈ کیا. جیسے وہ لوگوں کو پکڑ رہے تھے عام صحافیوں کی طرح, جیسے سب جرنلسٹ جا کر ان کو کندھوں پر اٹھا کر ان کی جے کار کر رہے تھے, تو ہم نے بھی ان کی جے کار کی. ہم نے جے کار کی کیوں؟ کیونکہ وی ہیڈ گاٹ 3 hours. میں نے اپنی ٹیم کو کہا تھا کہ تمہارے پاس 3 گھنٹے ہیں, پوری ٹیم کی گاڑیاں چیک کرو, پوری ٹیم کی. ٹھیک ہے. ہم جان کے 2 گھنٹے لیٹ گئے بیکاز ہم لوگ ریکی پر تھے. اب جب ہمیں پتا چل گیا نا کہ یہ گاڑیاں بلیک میلنگ کر رہی ہیں, اور کرتے کیا تھے کہ اگر لبرٹی پر موجود ہیں تو قذافی اسٹیڈیم کے پاس گاڑی پارک کر کے دوسری گاڑیوں پر آتے تھے. اپنی وہ بھنڈ مارنے والی گاڑیاں بھی قریب کھڑی نہیں کرتے تھے. ہم نے پھر وہ گاڑیاں تلاش کی. اب وہاں پر ٹام اینڈ جیری ہو گیا, جس کے وہ شوقین تھے. اب وہ بھاگیں آگے, ہم انہیں کہیں کہ بھائی جانی کیا. پہلے انہوں نے ہمیں اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ وہ صدر پاکستان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ آدمی ہے. تو پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا
کہ انہوں نے ہم سے شرط لگائی, انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سامنے LCD ہے نا لبرٹی چوک پہ, اس پہ پروگرام چلاؤ, اتنی ہمت ہے تو. تھریٹ. ہاں پھر انہوں نے ہمیں کوئی گجرانوالا سے بھی کوئی دھمکیاں شمکیاں دلوائیں. اوکے. مطلب سب کچھ کیا. اور اس کے بعد جب ہم دفتر پہنچے تو مردانگی کا عالم یہ تھا کہ ایک طاقتور حلقے سے ٹیلی فون کروا کر تو ہمارا پروگرام رکوایا گیا. اوکے. اس طرح پھر ہاں اور پھر اللہ کا کرم یہ ہوا کہ بھرم رکھنے والی ذات میرے مالک کی ہے. ہم نے ویری نیکسٹ ڈے ہم نے اپنے پرسنل ڈیجیٹل پر سب کٹا کھول دیا. اور پھر نون لیگ نے ان کو جب مریم صاحبہ آئیں تو ان کو عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی بہت تھوڑا سا بلو آئیڈ چائلڈ بنانے کی کوشش کی, لیکن انہیں پتہ چلا کہ یہ تو بدبخت ہے, اور پھر وہ سسپینڈ ہو گئے. اور پتہ نہیں آج کل کہاں پہ ہیں. بالکل. اللہ ان کو ہدایت دے, اپنی اولاد کے لیے حلال رزق اور نیک رزق کما کر لے جائیں. اچھا, اس سارے سینیریو میں کوئی ایسا پروگرام جس کو کرنے کے بعد آپ کو لگا یار یہ میں نے غلطی کر دی ہے, یا پروگرام کرنے کے بعد پچھتائے ہوں؟ ایک ہوئی تھی جس پہ میں آج بھی اپولوجیٹک ہوں. اور وہ شاید اپولوجیٹک میں اس وجہ سے نہیں ہوں کہ میں نے وہ بات کی تھی یا میں نے اس شخص سے بات کی تھی. میں اپولوجیٹک اس وجہ سے ہوں کہ میں اس کو ہینڈل نہیں کر پایا تھا. کریئر کا بہت آغاز تھا, ہم کچھ پروگرامز کر رہے تھے, اس میں سبز نمبر پلیٹ والی گاڑیاں جو ہیں وہ روڈز پر ڈسپلن کو وائلیٹ کر رہی تھی. اس ٹائم تو یہ بات کرنا بالکل ایسے ہی تھا کہ یار یہ کیا باتیں کر رہی ہیں, تو کوئی فروئی سی بات ہے کہ آپ سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی کو کہیں کہ یار آپ بھی قانون کے تابع آتے ہیں. کیوں اس کے بعد 18 کے بعد بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی تھیں جب ہم نے یہ پروگرامز کیے تھے. تو دا پرسن واز سیکریٹری اریگیشن. بالکل. میں قطع کلامی کے لیے معذرت, میں آپ سے یہی پوچھنے والا تھا کہ وہ پروگرام میں نے بھی دیکھا جس میں وہ غالباً آپ کو آگے سے ابیوز کر کے گئے تھے. ہاں وہ سیکریٹری اریگیشن تھے. ہوا یہ تھا کہ روڈ کے سینٹر میں ایک گاڑی کھڑی تھی, اس میں اب ہمارے کیمراز کا بھی پرابلم ہوا. ظاہر ہے کہ پروگرام کا سٹارٹ تھا تو ہمارے کیمرہ مین پوری چیزیں ریکارڈ بھی نہیں کر پائے, اور مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا کیا چیزیں سیٹ بیک آ سکتے ہیں. بالکل. ایک ڈرائیور بیٹھا ہے گاڑی میں اور کوئی دوسرا شخص نہیں ہے. ڈرائیور گاڑی بالکل روڈ کے سینٹر میں کھڑی کر کے کھڑا ہوا ہے اور پیچھے لائن لگی ہوئی ہے, اور یہ PND کی بلڈنگ کے سامنے کا معاملہ ہے. تو آئی وینٹ ٹو دا پرسن اینڈ آئی آسکڈ ہم کہ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ, بس مطلب ایون یو ہیو گاٹ اتھارٹی ٹو ڈرائیو. ان دا مین وائل دوسرے دروازے سے ایک صاحب بیٹھتے ہیں گاڑی میں, اینڈ ہی واز سم ون ہو کلیمڈ ٹو بی سیکریٹری اریگیشن. اوکے. اب میرا سوال ڈرائیور سے تھا, پیسنجر سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص سے میں نے بات نہیں کی تھی. He jumped into the discussion, اور جیسے ہی وہ ڈسکشن میں آئے تو ساتھ ہی ان کا سوال یہ تھا کہ آپ مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں. Even I was not asking question to him because he was not driving. I was talking to the driver. دو لوگوں کی بات تھی, تیسرا شخص اندر بات میں آیا تو اس کے بعد پولیس نے کہنا شروع کیا جی کہ جی وہ لائسنس نہیں مانگ سکتے, یہ نہیں مانگ سکتے. دا انٹینشن بہائنڈ دا کوشچن واز ناٹ کہ جی میں لائسنس لے کے چلان کرنے آیا ہوں. دا انٹینشن واز ٹو ایکسپوز دا فیکٹ کہ بھائی سبز نمبر پلیٹ والی گاڑی اپنے آپ کو بیونڈ لا سمجھتی ہے اور وہ سڑک پر بدماش اور غنڈا بن کے پھرتی ہے. اور پھر اس کو لوگوں نے, سرکاری ملازمین نے اون بھی کیا. ابھی آپ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں, ود دا پیسج آف ٹائم انشاءاللہ العزیز یہ اپنے لیے ایک بڑا برڈن سمجھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ برڈن ہے, رسپانسبلٹی برڈن ہوتی ہے. یہ سبز نمبر پلیٹ کو اپنے لیے برڈن سمجھنے لگیں گے انشاءاللہ. صحیح. اچھا میاں صاحب مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا پروگرام جو آپ نے پلانٹڈ کیا ہو. اچھا پلانٹڈ کی جو ٹرم ہے نا, یہ سننے میں ایسی لگتی ہے کہ جی یہ کو بہت گندا کام ہو گیا ہوا ہے. اگر آپ نے پلانٹ کیا ہے کہ ہم نے بدبخت چور پکڑنے ہیں اور آپ اس کی ریکی پر ہیں, تو ایک پوائنٹ پر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے اس بندے کو گھیر کے قابو کیا. میں اپنا سوال چینج کر لیتا ہوں. نہیں, میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں, میں اس کو بالکل بھی انکار نہیں کر رہا کہ یہ بندہ بدبخت ہے, یہ ابھی شراب لے کر نکلے گا. اوکے. تو ہم نے اس کے لیے ایک ٹریپ سیٹ کیا ہے, اور وہ شراب ہم نے نہیں دی. ہی باٹ اٹ ود ہز اون ول, فری ول اینڈ فری چوائس. بالکل. ہم نے صرف اس کو سامنے لائے. تو لوگ اگر اس کو پلانٹڈ کہتے ہیں تو بھائی ٹھیک ہے, لیکن اگر پلانٹڈ وہ ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی لے دے کر کے اپنی ذاتی مفاد کے لیے, اپنے پرسنل گینز یا پرسنل بینیفٹس کے لیے کیا ہے, تو اللہ کا شکر ہے
الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ عطا فرمائی ہوئی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میاں عمران ارشد جو ہے وہ صحافیوں کے بڑا خلاف ہے. بالکل آپ بولتے ہیں. میں ہر صحافی کے خلاف نہیں ہوں. میں نے کبھی آپ کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کی نہیں, بیکاز میرے سامنے آپ کی کوئی بدبختی نہیں آئی. اب مجھے اگر پتا چلے کہ شملہ پہاڑی پر جناب وہ تمام چیزیں ہوتی ہیں جو باہر نہیں ہو سکتی, تو میں کیسے اس کا برڈن اپنے کندھے پہ اٹھا سکتا ہوں؟ میں تو نہیں اٹھاؤں گا. اگر مجھے پتا چلتا ہے کہ جناب فلاں سنوکر کلب جو ہے اس میں جوا صحافی کرواتا ہے, یا مجھے پتا ہے چلے کہ فلاں جو کمار بازی کا اڈا ہے وہ پولیس اور صحافی مل کے یا وکلاء مل کر کرواتے ہیں, تو بھائی میں اس کا برڈن کیسے لے سکتا ہوں؟ بالکل. بلکہ وی آر دا پیپل جن کو ان بدبختوں کی وجہ سے اپنے کام میں مسائل آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں بھی مس جج کیا جاتا ہے کہ یہ سیٹلمنٹ ریٹ بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ برڈن آتے ہیں نا. کیوں؟ کیونکہ صحافیوں کی پریکٹس ہے. ہاں, ہر صحافی برا نہیں ہے. یہ اتنی سی کالی بھیڑیں ہیں جنہوں نے اتنے, پنجابی کہتے ہیں ایڑ نو برباد کیتا ہے, اتنے بڑے ریوڑ کو تباہ کیا. بھائی اتنی سی کالی بھیڑیں ہیں. اس سینیریو کے بعد کبھی آپ کو شرمندگی ہوئی ہو بطور صحافی جب آپ کو کسی نے کہا ہو کہ یار یہ بلیک میلنگ کے لیے کر رہا ہے؟ بالکل ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے, کیونکہ لوگوں میں مس جج کر رہے ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی باقیوں کی طرح کے ہیں, یہ بھی باقیوں کی طرح. آپ نے کبھی اپنی کمیونٹی کے لوگوں کو ایکسپوز کیا؟ بالکل کیا سر, الحمدللہ ہم نے بالکل کیا. آپ نے پروگرام کیا رسپانس آیا؟ دشمنی, مخالفت. ہاں, ایک صاحب نے, ہم نے کچھ بھٹے سے مزدوروں کو بازیاب کروایا. مجھے یاد ہے کہ وہ بہت مفلوق الحال سچویشن میں لوگ تھے. اللہ نے ہم سے کام لیا, اللہ نے کرم کیا, بلکہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا. ہم ان کو لے کر نکلنے میں کامیاب ہوئے. اب جب ہم تھانے پہنچے تو اب وہ تقریباً کوئی 30-35 لوگ تھے. اب وہ میری گرینڈ کیبن جو ہے وہ اس طرح بھری ہوئی تھی کہ وہ چل نہیں پا رہی تھی. 35 لوگ آپ نے ایک جو ہے 12-15 لوگوں والی گاڑی میں ڈال دیے, جس میں آلریڈی 12-15 2 4 6 7 8 9 10-11 بندوں والی گاڑی میں آپ نے 35 لوگ وہ ڈال دیے, اور آپ کی اپنی ٹیم کے لوگ بھی ہیں, تو کیا چلے گی بیچاری. اور پھر ریت میں سے آپ نے نکلنا ہے. When we reached the police station تو ہمیں ایک صحافی کا فون آتا ہے, تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی, اب میری ایک عادت ہے کہ میں فون شوٹ کے دوران نہیں سنتا, اور اگر مجبوری میں سننا پڑ جائے تو میں لاؤڈ اسپیکر پہ سنتا ہوں. اور ملٹیپل ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے, ہمیں بھی لوگ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سچویشن میں بھی میں لاؤڈ اسپیکر پہ فون سنتا ہوں. تو رائٹلی اور رانگلی اٹ از مائی ہیبٹ. تو میں نے سنا تو انہوں نے مجھے کہا جی کہ ان کے ساتھ کوئی محبت شفقت نہیں ہو سکتی. ہی واز اے کرائم رپورٹر فرام اے نیشنل چینل. ہم نے وہ ایئر کر دیا. اب ان صاحب کو اتنا اذیت اور تکلیف ہوئی کہ ان کا ادارے نے ان کو پھر سپورٹ کیا کہ وہ ڈی ایس این جی لے کر, جہاں ہم ان بھٹا مزدوروں کو چھوڑ کر آئے تھے وہاں پہنچے ہیں. دین دے ریکارڈیڈ اے شو جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ میاں عمران ارشد ایک بھٹے سے دوسرے بھٹے کو لیبر کی سپلائی کرتا ہے 3-3 لاکھ روپیہ لے کے, 2-2 لاکھ روپیہ لے کے. اب اس کی ریئل ویڈیوز میرے پاس آ گئی. جہاں پر وہ صحافی صاحب وہاں پر گئے ہیں, ان کے ساتھ ان کے کینکر صاحب بھی گئے ہیں, وہاں پہنچے ہیں, اور لوگ ان کو لٹرلی اتنے سلواتیں دے رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آ کے آڈیو بند کی ہے اور فوٹیج لگا کر اوپر وائس اوور کیا ہوا ہے. ڈزنٹ میٹر, کیا واقعی میٹر کرتا ہے؟ یہ بات میں آج آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایسا پروگرام کوئی دیکھا بھی ہے؟ نہیں دیکھا ہوگا. سر, the program got the reach of only 100 or 120 people. اور میں نے کہا کہ یار I'll respond it. میرے ایک دوست نے جو مجھ سے محبت کرتا تھا, میرا بھائی ہے, اس نے مجھے کہا کہ میاں صاحب جب اللہ نے آپ کا بھرم رکھا ہوا ہے, اللہ آپ کی لڑائی لڑ رہا ہے, تو آپ خود کیوں لڑائی لڑنا چاہتے ہیں؟ Give them a damn. اور اللہ کا شکر ہے وہ پھر ایک کھانے پر ہماری ملاقات ہوئی ان صاحب سے, تو he came to me and he apologized me کہ بھائی میری نوکری کا مسئلہ تھا, میری مزدوری تھی, میری نوکری جاتی تھی, مجھے حکم دیا گیا تھا اگر میں نہ کروں. تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے جاؤ انجوائے کرو. یہ کیا ایسے رویے Now ہیں؟ I respect him کہ یار اس نے اتنا ظرف دکھایا کہ he apologized me. یہ ظرف کی بات ہے, وہ بیچارہ نہ بھی کرتا بات, ہمیں بھی پتہ ہے لوگ نوکریوں کو محتاج ہیں. Doesn't matter. یہ کیا ایسا رویہ ہے, کیوں اس کے پیچھے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وی ہیو گاٹ الٹیمیٹ اینڈ ایبسلوٹ پاور. ہم جس کو چاہیں گرا سکتے ہیں, جس کو چاہیں اٹھا سکتے ہیں. ا پرسن کالڈ می, وہ مجھ سے کوئی گولز اچیو کروانا چاہتے تھے, تو مجھے کہتے ہیں میاں عمران ارشد میں تیرا کریئر تباہ کر دوں گا. اللہ. اور وہ شاید کر بھی سکتا تھا. اوکے. ہاں,
میں تیرا کریئر تباہ کر دیا گا. اور شاید پھر ایک جہد بھی کی گئی. اوکے. لیکن یار میں یہ کہتا ہوں کہ وی آر لیفٹ ود نتھنگ, ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. شکر ادا کرو اس رب کا جس نے میرا بھی بھرم رکھا ہوا ہے, آپ کا بھی رکھا ہوا ہے. ہم کیسے ظالم رویے اختیار کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو ڈر کے سہم کہ اللہ تعالیٰ کے رضا میں راضی رہ کر چلنا چاہیے. لیکن اللہ کا شکر ہے میں ان کی بھی عزت کرتا ہوں, ان کو بھی دعا دیتا ہوں. انشاءاللہ تھوڑے بچے جی کوئی مسئلہ نہیں. بہت سے پروگرامز میں رشوت تو آفر ہوتی ہوگی, زیادہ سے زیادہ کتنی یہ اماؤنٹ؟ بدبختی والی سچویشن ہوتی ہے. میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میرا ایک بلیو ہے, میں نے اس کا جواب 3-4 دفعہ پہلے دیا ہوا ہے اور اس کو نا میں گول اکثر کر دیتا ہوں, لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں آپ کو ضرور جواب سب سے بڑی رشوت کیا میں ضرور دوں گا. دیور 2 ہونڈا سیوکس, اوکے one for me and one for a colleague of mine, میاں محمد نوید صاحب. اوکے. بٹ یہ سوال میں نا اس کو بہت زیادہ میسمرائز نہیں کرتا, اس کو بہت زیادہ میں ایڈمائر نہیں کرتا ویڈیو اپالوجی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وی آر ہیومن بینگس ٹو. ہمارے لیے وہ اختو کھٹے ہی ہیں بہتر ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں سر. کب ہمیں ایسا محسوس ہو جائے کہ اگر میں یہ کر لوں گا تو میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے کبھی گا. ایمان ڈولا ہم انسان ڈول سکتا ہے, ہم انسان ہیں, ہم انسان ہیں. یہاں پر فرشتوں کے سر شیطان ایک دور میں جید ترین فرشتوں میں شامل تھا. بالکل. تو پھر اتنا بدبخت ہو گیا کہ اس نے پوری زمین پر سجدے کیے رب کو منانے کے لیے. رب نے دھتکار دیا. اب تک کے کریئر میں کبھی میں اس ایسا وجہ سے اس سے نہ دل میں ڈرتا ہوں. آج کے دن تک کبھی ایسا لگا ہو کہ یار یہ آفر ایکسیپٹ کر ہاں لینی بالکل بالکل ذہن میں آتا ہے, بالکل ذہن میں آتا کیا ہے. سوچ کے اس بات آفر کو ٹھکرا سر دیتے وہ ہیں؟ رب بچا لیتا ہے, وہ رب. اور اوپر دوسرے نمبر پہ اللہ سلامت رکھے میری والدہ کو, میری اہلیہ کو, میرے بھائی کو. میرے والد اللہ غریق رحمت کرے وہ اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہوئے. دے آر دا پیپل سر جنہوں نے کبھی ایسی خواہش ہی نہیں کی. اگر دال ہے تو دال میں خوش ہیں, اور اگر لاکھوں کروڑوں والی کہانی ہے تو وہ اس میں خوش ہیں. وہ ملنگ لوگ ہیں, اور بہت اللہ نے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ نے وہ سولز مجھے دیے ہیں جن کو اللہ نے اطمینان دے کر پیدا کیا. تو جب مجھے وہاں سے کوئی برڈن نہیں ہے تو میں مکالہ ادا کرا, کس بات کا مکالہ اس میں کرنا ہے؟ پرسیپشن ہے لوگوں میں, یہ سوال پایا جاتا ہے. بلکہ میں اگر ایک تو کمنٹ سیکشن میں سوال آتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے. مجھے فزیکلی 5 سے 6 لوگوں نے ایسا پوچھا مختلف کہ یار یہ جو میاں عمران رشید ہے اس کی کتنی سیلری ہوگی, یہ رشوت نہیں پڑتا سنے ہیں. تو یہ آپ کا ویسے ذاتی معاملہ پرسنل کوشچن ہے, لیکن کتنے کا اثاثہ جاتا ہے؟ میرا ایک بلیو ہے کہ میں سوال کا جواب دینے پر یقین رکھتا ہوں, کیونکہ میں خود سوال کرتا ہوں اور میں سوال خواہش رکھتا ہوں, تو میں کیسے دوسرے کو منع کر سکتا ہوں. اثاثہ جات کی صورتحال یہ ہے کہ میرے نام پر ایک موٹر سائیکل ہے, ٹھیک ہے, جو میں نے بیچ دی ہوئی ہے اور مجھے ٹائم نہیں مل رہا کہ میں اس کو اپنے نام ٹرانسفر کروا دوں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سچویشن ہے. اس کے علاوہ جو والد صاحب اللہ غریق رحمت کرے ان کی جانب سے جو وراثتی جائیداد ہے, زرعی رقبہ ہے, دیہات کا گھر ہے, یہ اثاثہ جات ہیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا بزنس ہم نے سٹارٹ کیا ہے تقریباً 3-4 ماہ پہلے, وہ ہے, وہ میرے بھائی دیکھ رہے ہیں. یہ کل کہانی ہے. تنخواہ میں گزارا ہو جاتا ہے؟ تنخواہ میں بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے, شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. اب ساتھ ڈیجیٹل انکم بھی ہے, تو گنجے کو کیا چاہیے, اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. صحیح صحیح. اچھا میاں صاحب مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا شو جس نے آپ کو ایموشنلی توڑ دیا ہو, یا آپ کو وہ جب جب یاد آتا ہے آپ ایموشنل ہو جاتے ہوں؟ یار میرے لیے اس ماں کو اس طرح جھولی میں اٹھا کر لانا بہت مشکل تھا. وہ میں نے نا وہ اسپیشلی اپنے پروگرام کے بمپر پر بھی وہ اسکرین شاٹ لگوایا ہوا ہے, جس میں میں ایک ماں کو یوں گود میں اٹھا کر لے کے آ رہا ہوں, اور سچویشن یہ ہے کہ اس کی دوتوں اور پوتوں پوری جنریشن اس کی غلامی میں ہے. یہ لاہور کا علاقہ رائے ونڈ ہے, اور بھٹا ملازمین ہے, پورا خاندان, بیٹیاں بھی بیٹے بھی, وہ غلامی میں زندگی گزار رہے ہیں. اور پھر جب وہ خواہش کرتے ہیں آزادی کی تو ان کو ٹیوب ویل کے پٹوں سے مارا جاتا ہے. تو اس ماں کو اٹھا کر لانا, غالباً مجھے یاد ہے شاید اس کا بیچاری کا پیشاب وغیرہ بھی اندر نکلا ہوا تھا, تو اس کو لے کر آنا میرے لیے بہت مشکل تھا. اور ابھی بھی جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے اپنے ہاتھوں کو اس کی ہڈیاں ٹچ ہوتے ہوئے محسوس ہوتی ہیں.
وہ اس سماج کا ایک بہت بدنما چہرہ تھا, بہت بدنما چہرہ تھا. میں آپ کو آج کہوں کہ آج 2025 میں بھی سلیوری کروائی جاتی ہے, تو آپ کو شاید یہ سمجھنا ماننا مشکل ہو جائے گا. وی ہیو گاٹ سلیوز ہیئر ان ایوری سٹی آف پاکستان. باقاعدہ غلام ہیں ہمارے پاس, اور وہ یہ بھٹا مزدور ہیں جن کے لیے نہ تو کوئی عملی اقدام ہے, اور ان کو ان کو نیچ لوگ سمجھا جاتا ہے. دے آر لٹرلی ہیومن بینگز, اور شاید وہ کردار میں ہم سے بہت بڑے ہیں. یہ کام جو آپ کر رہے ہیں کتنا مشکل ہے؟ بہت مشکل ہے سر, لیکن اللہ اس کو آسان بنا دیتا ہے. اس سارے سفر میں کوئی ایسا پروگرام جو صرف ریٹنگ کے لیے کیا ہو؟ ہر دفعہ کیا وہی انرجی ہوتی ہے؟ ہر پروگرام کے لیے ایک جیسی ہی انٹینشن موٹیویشن ہوتی ہے, یا کبھی کچھ کام؟ اچھا, جو انرجی میری لاہور پوچھتا کے دور میں تھی نا, لیٹ می سے اٹ ویری کلیئرلی, وہ پاکستان پوچھتا کے دور میں نہیں ہے. ہاں, آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ ٹو ری گین دیٹ انرجی, بٹ دا پرابلم از کہ وین وی ور ڈوئنگ لاہور پوچھتا ہے دیر واز ایکسیپٹینس. لیٹ می سے اٹ ویری کلیئرلی, شاید یہ کچھ لوگوں کو تنگ بھی کرے, نیشنل اسکرین پر صحافتی حلقے بھی بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہیں. کیوں؟ کیونکہ گورنمنٹ نے اشتہارات کی مد میں باندھ دی ہے اداروں کو, باندھا ہوا ہے. وہ ٹک ٹک پر لگایا ہوتا ہے نا, ایسے ہاتھ بنے ہوئے تھلے لتاں بنی ہوئی تو پیچھے لیتر والا کھڑا ہے. لٹرلی دے آر ڈوئنگ دس ود دا آرگنائزیشنس. اب میں ایک پروگرام کرتا ہوں جس میں کوئی ایسی چیز ود اے گڈ انٹینشن دکھاتا ہوں. اچھا, مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو گندا کرنا ہے, مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گند دکھا دیا, کہا کہ بھائی اس کو اٹھا لو, اس کو اٹھا لو. سر گورنمنٹ وہ مارجن ہی نہیں دے رہی. اب میں ایک پروگرام کر دیتا ہوں اور میری آرگنائزیشن کے 2,500-3 ہزار لوگوں کے چولہے چلتے ہیں اس آرگنائزیشن سے, مثال کے طور پر, اور میں ایک ایسا پروگرام کر دیتا ہوں جس سے بلیک میلرز جو ہیں وہ 2,500-3 ہزار چولہے بجھا دیتے ہیں. مجھے کتنے نفروں کا ثواب ہوگا سر؟ کیا بنے گا اس بیچارے کا, وہ جس کی لٹرلی کوئی 30,000 روپیہ 25,000 روپیہ سیلری ہے, اس کا بیچارے کا کیا بنے گا؟ وہ کیا یہ نہیں کہے گا جو میاں عمران ارشد کی تائی ساڑھے نا ہے, وہ نہیں کہے گا کیا؟ سر ہمیں نا اسٹیٹ نے, انفارچونیٹلی اسٹیٹ تو میں نہیں کہوں گا, گورنمنٹ نے ہاتھ باندھے ہوئے بہت سارے. ہمارے میری کک یہ نہیں ہے کہ میں کسی غریب کو ریڑی بان کو جا کے پکڑ لوں. میری پروفیشنل کک یہ ہے کہ میں طاقتور کو پکڑوں اور اس کو اس چیز پر قائل کروں, یا اس کے پیٹی بھائیوں کو, اس کے ساتھیوں کو قائل کروں کہ بھائی اس کو درست فرمائیں. میری کک یہ ہے. تو مجھے کک ملتی نہیں ہے کسی غریب بندے کو پکڑ کے, صحیح, یا اس کو ننگا کر کے. دیٹس وائی میں پچھلے کچھ عرصے سے آئی ایم جسٹ کنیکٹڈ ود دا کرائمز اونلی. میں ریڈز کی طرف نہیں جا رہا. بھائی بڑا آسان ہے, ادھر سے باہر نکلوں گا, ریڈی بان کو پکڑ کے اس کی ایسی تیسی کر دوں کہ ہاں کسی کو بھی. بٹ دیٹ از ناٹ دا ایشو سر. وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاشرے میں اصلاح تب ہو سکتی ہے جب ہم طاقتور کو قائل کریں گے, کہ قائل کریں گے اور مائل کریں گے. اب طاقتور کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے تسی نہیں ٹھیک ہونا, اسی دوجا نو ٹھیک کر رہے ہیں. اوکے, تو اب کیا کریں ہم؟ اچھا یہی بات کنٹینیو کرتے ہیں. ادارے میں لوگ جب آپ کمپرومائز نہیں ہوتے ہوں گے تو لوگ ڈیفینیٹلی ادارے کو اپروچ کرتے ہوں گے. تو کبھی ادارے نے کہا کہ یار میاں اس شو کو. اچھا, میں نا ادارے کو اس چیز کا کریڈٹ دوں گا کہ 2018 سے لے کر 2025 تک ہمارے تمام شوز انہوں نے ہی اپنی اسکرین پر چلائے ہیں. دے آر دا پیپل. اگر وہ اپنی اسکرین پر نہ چلاتے تو میاں عمران ارشد نے کیا کیا, شاید میاں عمران ارشد نے کچھ بھی نہیں کرنا تھا. بالکل, گیٹنگ مائی پوائنٹ. سو دس از دیئر کریڈٹ. اس کو اون کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سفر میں ہم سے زیادہ سٹیک پر وہ ہیں, تو ان کے سٹیکس بھی آئے ہیں, ان کو خطرات بھی زیادہ ہیں, ان کو مسائل بھی زیادہ ہیں. میں نے آپ کو بتایا اگر 2,500-3 ہزار خاندانوں کے چولہے میری وجہ سے بجھ جاتے ہیں تو کون مجھے کہے گا کہ جناب آپ نے ٹھیک کیا. تو ہمیں وہ کہیں بلیک اینڈ وائٹ میں کسی گرے ایریا میں جا کر کہیں نہ کہیں اپنی تمام پابندیوں اور مسائل کے باوجود اپنی سچویشنز بنا کر کام کرنا پڑتا ہے. وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ ہم اس کو ریگین کر سکیں, اور ہوپ فلی
ہو جائے گا. لیکن مسئلہ اذیت پتہ ہے کیا ہے کہ گورنمنٹ اب ٹھیک نہیں کرنا چاہتی. ماضی میں 2018 میں اس سے پہلے میں نے نون لیگ کی گورنمنٹ بھی کور کی ہے جس میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے. اوکے. میں نے پی ٹی آئی کا دور بھی کور کیا ہے. سر دیکھیں نون لیگ کے دور میں ہمیں یوتھی کہا جاتا تھا یوتھی ہیں, پی ٹی آئی کے دور میں ہمیں کہا جاتا تھا پٹواری ہیں, اب ہمیں پھر کہا جاتا ہے کہ جنابی یوتھی ہیں. بھائی ہمارا تو عذاب یہ ہے کہ بھائی جس وقت طاقتور کے سامنے آپ اس کا بدنمائی رکھیں گے اور اسے کہیں گے یار نو صحافی کر لا, تو وہ ہمیں کہے گا نہیں تو پیڑا, نہیں تو گندا, نہیں تو یوں, تو وہ عذاب ہے. اس کے بعد کبھی صحافت چھوڑنے کا دل کیا یا میڈیا خیر بات کہہ دیتا ہوں؟ اچھا ابھی تو ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے الحمدللہ, ایسا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے, آئندہ واللہ عالم. اچھا آپ آج کے ینگسٹرس کے لیے مینٹور ہیں, ہو سکتے ہیں, اور بہت سے لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں. میاں عمران ارشد کا مینٹور کون ہے, اور میاں عمران ارشد کا پسندیدہ, اگر میں سادہ کر دوں اس سوال کو, پسندیدہ صحافی جنہیں وہ فالو کرتے ہیں وہ کون ہے؟ اچھا میں نا حامد میر صاحب کو اللہ ان کی حفاظت کریں, میں ان کے کام کو ایڈمائر کرتا ہوں, آج ہی نہیں اپنے یونیورسٹی ٹائم سے ہی. سیکنڈلی آئی مسٹ سے اٹ ویری کلیئرلی اقرار الحسن, اقرار کی شاید بہت ساری چیزوں سے مجھے اختلاف ہے, اوکے, بٹ اسٹل ہی از دا مین آف کانٹینٹ. اچھا اس کی سب سے اچھی چیز جو میں نے اس سے سیکھی وہ کانٹینٹ تھا, کہ ایک سچویشن جو ہے اس کو آپ نے ڈلیور کیسے کرنا ہے اور ری ڈلیور کیسے کرنا ہے, وہ اقرار پر ختم ہے. کرائم شوز کی یا سوشو کرائم شوز کی کانٹینٹ رائٹنگ اقرار پر ختم ہے, اور میرے علم کے مطابق اقرار اپنا کانٹینٹ خود ہی لکھتا ہے. تو دیٹ از دا تھنگ جو مجھے فیسینیٹ کرتی ہے اور مجھے اچھی لگتی ہے, اور اس پر میں نے خود بھی کام کیا. تو یہ دو لوگ جو ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ہیروز آف دا نیشن اینڈ دے مسٹ بی آنرڈ ود گریس اینڈ ڈگنیٹی. صحیح. اختتام کی طرف چلتے ہیں. آخر میں یہ بتا دیں کہ میاں عمران ارشد ذاتی زندگی میں کیسے ہیں؟ بالکل ڈفرینٹ, بالکل ڈفرینٹ. کچھ ایسی باتیں بتائیں جو آج سے پہلے آپ نے کبھی کسی. سر میرا آج بھی شرارتیں کرنے کو دل کرتا ہے, اور لٹرلی میں شرارتیں کرتا بھی ہوں. میں آج بھی بہت شرارتی شخص ہوں. میں گھر میں مستیاں کرنا, شرارتیں کرنا, بچوں کے ساتھ بچہ بن جانا مجھے اچھا لگتا ہے. اور آپ کو مطلب آپ لوگ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ ایک جیسے 10-12 سال کا بچہ ہوتا ہے نا, تو میری گھر میں سچویشن یہ ہوتی ہے. سیکنڈلی میری ایک اچھی یا بری ہیبٹ ہے کہ جب میں کچھ نہیں کر رہا ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم گیٹنگ لیزی. تو میں اپنے ویکینڈز, اپنی سنڈے سیچرڈیز جو ہیں وہ میں کہیں نہ کہیں گھریلو امور میں مصروف ہوتا ہوں. آئی لو کوکنگ, آئی لو کلیننگ مائی ہوم, ایون مطلب جو بھی ہمبل یا آڈز جنہیں کہا جاتا ہے, آئی لو دیم ایکچولی. تو میں وہ کرتا ہوں, تو دیٹ از مائی ہابی ایز ویل. آخری سوال میں یہ کروں گا کہ زندگی کا مقصد آپ کو کب پتہ چلا, اور کیا سمجھتے ہیں کہ میاں عمران ارشد کا یہ زندگی کا مقصد ہے؟ اور جو اچھا اللہ کرے کہ میں ابھی پتہ چل گیا ہوں, میں ابھی بھی نہیں پتہ چلا. میں نے آپ کو سٹارٹ میں ایک بات کہی تھی کہ بھائی کوئی چیز بائی ڈیزائن نہیں ہے, ہر چیز آٹومیشن پہ ہے. میں صبح اٹھتا ہوں, گزشتہ رات اگر میں نے لگتا ہوگا کہ اللہ نے مجھے اس کام کے لیے بنایا. سر یہ اللہ کرے کہ اللہ نے خیر کے لیے مجھے بنایا ہو, مجھ سے خیر کے کام لے. میں آٹومیشن پہ چلنے والا شخص ہوں سر, میں زیادہ پلان نہیں کرتا. مثال کے طور پر ابھی میں یہاں پہ ہوں تو میرے تمام معاملات باقی پیچھے ہیں. میرا فوکس, میرا مائنڈ, میرا فزیکلی آئی ایم ہیئر ود یو. میرے کنسرن ابھی اس کے بعد کے معاملات نہیں ہیں جب تک یہ سیشن وائنڈ اپ نہیں ہو جاتا. جب میں کسی دوسری جگہ پر چلا جاؤں گا تو میں شاید ادھر کا میرے ذہن میں بھی نہیں آئے گا. کوئی فیوچر پلانس تو ہوں گے ان کے آئندہ 5 سال بعد میاں عمران ارشد ادھر کوئی ہوں گے؟ فیوچر پلانس نہیں. آئی بلیو ان دا پلانز آف آلمائٹی اللہ, اور مجھے امید ہے کہ اس کا پلان بہت بہترین ہے, بہت طاقتور ہے, اور وہ عافیت سے بھرا ہوا ہے. میرا یہاں تک بلیو ہے کہ میں جو کروں گا خطا ہی کھاؤں گا, تو جو وہ کرے گا وہ ہمیشہ سنبھالے گا انشاءاللہ. آپ کے چاہنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کرے, اور میری درخواست ہے کہ آپ کی جو اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے اس کو باعزت طریقے سے مکمل توانا انداز میں کریں. اگر آپ بیٹے ہیں
تو اپنے والدین کی خدمت پر توجہ دیں بغیر کسی لالچ کے. اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے خامند اپنے گھر کو ایک قلعہ بنا کر رکھیں جس میں کوئی شخص جو ہے پنجابی کے اندر سن لا کے داخل نہ ہو سکے. دنیا کی تباہی ہو جائے آپ کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ خامند ہیں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے بچوں اور بیوی کے حقوق کے حوالے سے رب تعالیٰ کو جواب دینا ہے اور آپ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تعلیم کو اپنی زندگی کا مرکز و محور بنا کر رکھیں. اگر آپ کوئی ریڑھی لگاتے ہیں, آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں, کوئی دھندا کرتے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور رب تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ انصاف اور اوزان کے برابر رہنے پر بنیاد رکھتا ہے. تو اگر آپ کے اوزان برابر نہیں ہے, اگر آپ کے اخلاق میں اچھائی نہیں ہے تو ہم خطا کھا سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی ملازمت کرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ 8 گھنٹے یا 12 گھنٹے جس کی تنخواہ لیتے ہیں تو وہ آپ اس آرگنائزیشن کی ڈسپوزل پر ہیں. پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی اینا کو کر لو تو اینا کو نہ کرو. میں آپ کو ایک جاتے جاتے ایک بہت قیمتی بات بتا دوں گا کہ ہمارے جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, سو کالڈ ہمارے پروفیشنلز, اگر 8 گھنٹے کی ان کی شفٹ ہے, they used to work for 2 or 3 hours only. باقی سب وقت ہم جھک مار رہے ہوتے ہیں. تو خدا را وہ ہم جھک مارنا بند کریں. اگر ہمیں لگتا ہے کہ جی ہماری ترقی نہیں ہو رہی تو اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. Because we are not giving our complete وہ جو 8 input. گھنٹے ہیں ہم پورے کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. پورے 8 گھنٹے گھڑی سے دیکھ کے نہیں ہے کہ جی 8 بجے میں دفتر بڑھیا اس 8 بجے دفتروں نکل رہے ہیں, 8 گھنٹے بعد نکل رہے ہیں. نہیں بھائی, وہ 8 گھنٹے آپ کے کام کرنے کے ہیں. میں تو یہاں تک بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر آپ نے نماز کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہے تو وہ اتنا ٹائم ہے جو آپ کے فرضوں کے لیے ہے. اگر آپ وہاں جا کر لمبے ہو جاتے ہیں تو کہتے چاہ تو پی لیے. ہماری پروفیشنلز کی سچویشن یہ ہے when they have got nothing to do تو ان کو چائے چاہیے, سگریٹ چاہیے. سر یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے اپنے کام کے ساتھ؟ میری ذمہ داری ہے میں نے پروگرام دینا ہے. ٹھیک ہے, تو سر میں پروگرام کے ساتھ اگر خطا کرتا ہوں تو یا 2 نمبری کرتا ہوں تو میں اپنے رزق کے ساتھ خرابی کر رہا ہوں. تو ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے, اور اگر ہم سمجھ گئے تو پاؤ بار ان شارٹ کے حلال کرنی چاہیے. حلال کرنے کا, ہمیں تو حلال کرنے کا مطلب ہی شاید نہیں پتا. حلال کرنے کا مطلب یہ ہے سر کہ پباں پاروں کے زور لانا پڑتا ہے, اور پھر بھی ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا کہ حلال ہوئی بھی ہے کہ نہیں ہوئی, لیکن ہماری تو سوئے حلال ہو جاتی ہے. سر یہ مسئلہ. سر بہت شکریہ, آپ کی قیمتی وقت ہے. ناظرین, دبنگ صحافی میاں عمران ارشد ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو ملاحظہ کی. آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.